بگڑتی معاشی صورتحال، ٹیکسٹائل ملوں کا برا حال، مزید 8 ملیں بند، ہزاروں مزدور بے روزگار، قرض کی شرح بڑھنا، ایل سیز کا بند ہونا اور انرجی کرائسس، ملز بند ہونے کی بڑی وجوہات، تاجر پھٹ پڑے۔ انڈسٹریلسٹ کی جو بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جو بجلی کے ریٹس ہیں اس کا بھی ایشو بہت زیادہ آیا ہے، اور جو ایل سیز کا ہے، اس ایل سیز نہ کھلنے کی وجہ سے، کیونکہ جو باہر کا ہمارا جو ہوتا ہے کسٹمر ہوتا ہے اس کو وہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ ان کو مال پہنچ سکے گا۔ صدر چیمبر کی اہم ملاقات، وزیر خزانہ سے بجٹ تجاویز اور تبدیلیوں پر بات، ڈاکٹر خرم طارق کا اسحاق ڈار سے انڈسٹری کے لیے بجلی گیس کی سبسڈی 5 سال تک بڑھانے کا مطالبہ، تاخیر کا شکار ڈی ایل ٹی ایل ریفنڈز اور سیلز ٹیکس ریفنڈز کی فوری بحالی کی استدعا، وزیر خزانہ کی انڈسٹری کی ترقی کے لیے مثبت اقدام اٹھانے کی یقین دہانی۔ پرو ملز ایسوسی ایشن اور محکمہ خوراک میں اختلافات، معاملات خراب، بگڑ گئی بات، آٹے کی چیکنگ اور گندم کی بولی لگانے کے عمل پر پرو ملز مالکان سیکرٹری خوراک کے خلاف پھٹ پڑے، کہتے ہیں اس اقدام سے 2 روز میں 20 روپے کلو آٹا مہنگا ہو گیا، سیکرٹری اس طرح کے کاموں سے حکومت کو ناکام کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ملک کی یہ جو بڑی ایک انڈسٹری ہے فلور مل انڈسٹری، اس کے ساتھ یہ ظلم کے مترادف ہے، اور میں اس کا ذمہ دار صرف اور صرف سیکرٹری فوڈ، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی نے لگایا تھا اور ایز اے کین کمشنر رہا تھا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ اس موجودہ گورنمنٹ کو فیل کرنے کے لیے اس قسم کی لا رہا ہے ہتھ کنڈے۔ صوبائی وزراء ایس ایم تنویر اور سید اصفر علی ناصر کی فیصل آباد آمد، منسٹر فار انڈسٹریز، کامرس، انویسٹمنٹ اینڈ اسکل ڈیولپمنٹ ایس ایم تنویر کا زرعی یونیورسٹی میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور فوڈ سیکیورٹی بارے اجلاس، افتخار علی سہو، تحسین آوان، عامر سلیمی، ڈاکٹر اقرار احمد، پرو وائس چانسلر ڈاکٹر انس سرور قریشی سمیت ڈینز ڈائریکٹرز کی شرکت۔ ادھر صوبائی وزراء نے بانی اور چیئرمین اسپائر ایجوکیشنل اینڈ میڈیا گروپ حسن لمیٹڈ سید عمر نظر شاہ سے ملاقات کی۔ عمر نظر شاہ نے وزراء کو ٹیکسٹائل مسائل سے آگاہ کیا۔ دوسری جانب ایس ایم تنویر اور سید اصفر علی ناصر کی فیصل آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹریز بھی آمد۔ عہدیدارات سے ملاقات، ڈپٹی کمشنر علی انان قمر بھی ملاقات میں شریک تھے۔ چیمبر کی طرف سے چودھری شفیق انجم، شیخ فیصل، حاجی سرفراز، عادل شہزاد، ملک ارشد ملک اللہ رکھا اور ملک ارشد نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ سید اصفر علی ناصر کا داؤد نگر واسا ڈسپوزل اسٹیشن کا دورہ، اصفر علی ناصر کا کہنا تھا ڈسپوزل کی تعمیر پر 60 کروڑ کی لاگت آئی، اسے ختم نہیں کر سکتے، واسا کو ساؤنڈ پروف جنریٹر بنانے کی ہدایت کر دی۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 18واں اجلاس، پنجاب کابینہ نے 5 ایکڑ اراضی کے مالکان پر زرعی انکم ٹیکس لگانے کی تجویز مسترد کر دی، اسٹیمپ ڈیوٹی کی شرح 1% برقرار رکھنے کی منظوری، گائنی ہسپتال گلاب والا تحصیل 18 ہزاری کو فنکشنل کرنے کی منظوری، کابینہ نے ہسپتال کو فنکشنل کرنے کے لیے گرانٹ کے اجراء اور اسکیم کو سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کرنے کی بھی منظوری دے دی۔ شالیمار ایکسپریس براستہ فیصل آباد دوبارہ چلے گی، ٹرین کو 5 منٹ کا سٹاپ دے دیا گیا۔ شالیمار ایکسپریس لاہور سے کراچی جاتے ہوئے فیصل آباد میں صبح 8:10 پر پہنچے گی اور 8:15 پر روانہ ہوگی۔ کراچی سے لاہور آتے ہوئے رات 9:45 پر فیصل آباد رکے گی اور 9:50 پر روانہ ہو کر عید قربان کی آمد فیصل آباد کی منڈیوں میں ایک سے بڑھ کر ایک جانور موجود، قیمتیں سن کر شہری چکرا گئے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کی مویشی منڈی میں کالو اور ساکا نامی بکروں کی جوڑی کے چرچے دونوں توجہ کا مرکز بن گئے، مالک نے بکروں کی جوڑی کی قیمت 3 لاکھ روپے مقرر کر دی۔ عید قربان قریب آئی تو اپنے ساتھ کئی رنگ لائی، فیصل آباد شہر میں مویشی منڈیوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے چارے کے سٹال بھی لگ گئے، مختلف شہروں میں چارے کے ٹوکے گاؤں کا منظر پیش کرنے لگے، خوش گپیوں میں مشغول بزرگ، ٹوکے پر چارہ کترتے نوجوان اور چاروں طرف پھیلا سبزہ چارہ دل فریب منظر پیش کرنے لگا۔ ادھر جھنگ میں قربانی کے لیے جانوروں کی خرید و فروخت کے لیے منڈیاں قائم، ایک طرف انتظامات کا فقدان تو دوسری جانب بیوپاریوں کو گاہکوں کا انتظار۔
ایبوما میں ایکسپورٹ بڑھانے کے حوالے سے کسٹم اشتراک سے آگاہی سیمینار، ایکسپورٹرز بھرپور شرکت۔ صنعتکاروں نے سیمینار کو ایکسپورٹ کے لیے سود مند قرار دے دیا۔ ادھر ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کی جانب سے ایوان صنعت و تجارت فیصل آباد میں پہلی غذائی نمائش کے لیے اجلاس، ملک کے زرعی پہلو زیر بحث لائے گئے۔ فیصل آباد گرینڈ سٹی کی جانب سے بزنس پارٹنر کانفرنس انعقاد، گرینڈ سٹی نروالا روڈ آمین پور انٹرچینج پر کیا گیا۔ پراپرٹی ڈیلرز کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر سیلز گرینڈ سٹی مبشر جاوید، لینڈ ڈائریکٹر زہیب موکل، ایگزیکٹو ڈائریکٹر میجر ریٹائرڈ علی بھی موجود۔ مبشر جاوید نے کہا ڈیولپمنٹ 2 سال میں مکمل ہو جائے گی، 5 اسٹار ہوٹل اور ویلاز بھی بنائے جائیں گے، رہائشیوں کے لیے 6 پارکس کی تعمیر کی جائے گی۔